کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایک حسین دوشیزہ تھی جس کے حسن کے چرچے ہر گلی میں تھے اور میں گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی قسم کا گاؤں تھا۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے یا کسی شہر میں رہنا چاہتے تھی جہاں پر بہت بڑا محل ہو۔ میرا یہ حسین خواب ہی تھا کہ کوئی شہزادہ ہو اور اس گندے سے گاؤں سے نکال کے خوبصورت شہر میں لے جائے۔ کسی حسین وادی میں شخص کے ساتھ ہو جانا چاہتی تھی جب میرے حسن کا دیوانہ رہتا، لیکن اس گاؤں میں میرے حسن کا کوئی دیوانہ نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی یہی کہتی کہ اگر میں نے شادی کی کسی حسین شہزادے سے کروں گی جو کسی محل کی رانی بنا کر رکھے۔ میری ماں یہ بات سنتی اور ہنستی اور کہتی، ایسا کون آئے گا جو تم جیسی پینڈو لڑکی کو لے کر جائے گا اور میں اپنے محل کی رانی بنائے گا؟ گل تمہاری شادی کسی پینڈو لڑکے سے ہی ہوگی۔ مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ میں اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں تو نہ کوئی پڑھائی کا رواج تھا اور نہ ہی پڑھانے کا، اور میں اپنا مستقبل حسین بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں سب کچھ اپنا داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا اور میں کر پڑتی۔ میری خالہ کا ایک بیٹا جو اکثر ہمارے گھر رہنے آتا تھا، میں اسے اپنے دل کی باتیں بتا دیتی تو وہ بھی ہنس دیتا کہ ایسا کون سا شخص ہوگا جو تمہیں اپنے محل کی رانی بنائے گا۔ میں اس سے جان بوجھ کر کہتی، ہو سکتا ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ میری ان باتوں نے اس کے اندر ایک خوبصورت احساس پروان چڑھا دیا۔ خوبصورتی میں وہ مجھ سے کمتر تھا، لیکن شاید وہ اندر ہی اندر مجھ پر مرتا تھا۔ لیکن جب میں اسے اپنی خواہشات کا بتاتی تو مجھے کچھ نہ کہہ پاتا اور کہتی کوئی شہزادہ ہی ہوگا جو کسی شہر میں رہتا ہوگا اور تمہیں لے جائے گا اور تمہیں اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا۔ تم ہی وہ مقام نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تو خود ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گئی اور کچھ دن گزارنے کے بعد خالہ مجھے بازار لے گئی کہ چلو میں تمہیں کچھ شاپنگ بھی کروا دوں، تو میں بھی خالہ کے ساتھ بازار روانہ ہو گئی۔ وہاں پر میں نے ایک شخص دیکھا جو بالکل مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ لگتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا، اور وہ شخص بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے نقاب اوڑے ہوئے تھا، میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور میرے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ شخص جب نظر مجھ پر پڑی تو وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہی رہ گیا اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ میں بھی اس کی نظروں کا تعقب کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ مجھے شاید ایسے ہی انسان کی تلاش تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے قریب چلی گئی۔ خالہ میرے کپڑے دیکھنے لگی۔ میں مصروف تھی اور میں موقع پا کر اس شخص کو دیکھنے چلی گئی جس کی پہلی نگاہ نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں جانتی تھی یہی وہ شخص ہے جو مجھے گاؤں سے نکال کر ایک خوبصورت محل میں جا کر رانی بنا کر رکھے گا، جہاں پر بہت زیادہ نوکر چاکر ہوں گے۔ ایک بہت ہی بڑا محل ہوگا جہاں پر میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ میں زندگی کے ہر حسین پل اس انسان کو سونپ دوں گی۔ اگر یہ شخص میرا ہو جائے تو میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا تم مجھے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، مجھے بھی تم جیسی حسین اور بلا کی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میرے ساتھ اچھی ہو اور میرے ساتھ چلے تو زمانہ کہے ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ویورز، اسی طرح کی مزید اچھی اور رومانوی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔